الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 27 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پارے کا اختتام جہاں ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹے کی بشارت دی، اور پھر اس کے بعد یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے آمد کا مقصد پوچھا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط جو مجرم قوم ہے اس کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر ماریں اور ان کو ہلاک کر دیں۔ تو اس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اہل جو قوم لوط تھی ان پر جو عذاب آنا تھا اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ تھے، بدکاری بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ تھے، تو فرشتے ان پر عذاب لے کر آ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، وہ سند لے کر فرعون کے پاس گئے تو وہ اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے سزا کے طور پر اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد کی طرف ہم نے خشک آندھی بھیجی اور ان کو ہلاک کر دیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ ان کو جب کہا گیا کہ کھا پی لو جو کچھ تمہارے پاس وقت ہے، نفع اٹھا لو، تو انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے سرکشی کی، اور وہ جو اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس بطور معجزہ لے کر آئے، اس کا بھی انہوں نے اس کو مار دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے کڑکنے آ لیا اور پھر وہ ٹھہر نہیں سکے۔ تو پھر قوم نوح کا ذکر کیا کہ وہ بھی فاسق و فاجر اور گناہ گار لوگ تھے۔ تو یہ 5 قومیں جو تباہ و برباد ہوئیں اللہ کے عذاب سے، ان کا اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آسمان کی بناوٹ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے۔ پھر زمین کا فرمایا کہ ہم نے زمین کو فرش کے طور پر بچھایا، اور ہر شے جو ہے اس کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، اور فرمایا اللہ کی طرف لوٹو، بھاگو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے لوگوں کو روکا گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جادوگر یا مجنون دیوانہ کہتے تھے ان کا رد کیا گیا، اور فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری بندگی کریں، ہماری پہچان کریں، اور جو ہم نے احکامات دیے ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اور پھر رزق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، اور وہ قدرت والا اور طاقت والا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے اس دن کی جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ پھر آگے سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ لفظ طور پہلی ہی آیت میں مذکور ہے، اور اس میں 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس کا بھی جو بنیادی خیال ہے سورت کا، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا۔ قسمیں ذکر فرمائی شروع میں، طور کی قسم، اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم، بلند چھت کی قسم، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، تو فرمایا تیرے رب کا عذاب آنے والا۔ 6 جگہ پہ قسمیں ذکر کرنے کے بعد 7ویں جگہ فرمایا تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، جو عذاب کے حقدار ہیں ان پر وہ ضرور عذاب آ کر رہنا ہے، کوئی ٹال نہیں سکے گا اس کو۔ پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، ہلنا شروع کر دیں گے، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور فرمایا یہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں سب اللہ کی گرفت میں اس دن آ جائیں گے، اور متقین جو ہیں، پرہیزگار جو ہیں، وہ جنت کے باغوں میں اور چین کے اور سکون کے باغات میں ان کو ٹھکانہ ہوگا، اور اپنے رب کے جو عطا کردہ چیزیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اس پر خوش ہوں گے۔ اور فرمایا جائے گا ان سے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ، یہ صلہ ہے تمہارے اچھے اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ پھر ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے تکیوں پر ٹیک لگا کر جنتی بیٹھے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کے نکاح میں ہوں گی، اور جو ایمان والے اور ان کی جو اولاد ان کے ساتھ ایمان میں پیروی کی، فرمایا ان کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ ان کے عمل ان کے برابر نہ بھی ہوں، ان کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک جو ہیں، نیکوں کی اولاد اگرچہ ان جیسی نیک نہ بھی ہو تو ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا خوبصورت دور ہوگا، جام چلیں گے لیکن کوئی بےہودگی، کوئی گول گپاڑا نہیں ہوگا، اور خدمت گزار لڑکے ان کے ارد گرد پھریں گے،
گویا ایسے ہوں گے جیسے موتیوں میں چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ اور پھر فرمایا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے اس سے پہلے، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس جہنم کے عذاب سے اور اس کی لو سے بچا لیا، اور بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اسی کی عبادت کی تھی اور وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضور پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا، فرمایا نہ تو آپ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں، نہ یہ جو کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، اور اس طرح کی ان سب باتوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم انتظار کرو، پھر تم پر ہمارا عذاب آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جتنے ان کے خود ساختہ معبود ہیں، ان میں سے کون ہے جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کیے، بل لا یوقنون، کوئی یقین نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کیا، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن مانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ان کے پاس خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے؟ اور کیا ان کے پاس کوئی زینہ، کوئی سیڑھی ایسی ہے کہ جو جا کے آسمانوں سے باتیں سنائیں؟ کیا ان کے پاس جو ہیں وہ بیٹے ہیں اور تمہارے پاس بیٹے ہیں اور ان کے اس خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ اپنے جرمانے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایسی فضول باتیں کر کے تم اللہ کے حضور اپنا ایمان کی دولت سے بھی محروم ہوئے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اس کے عذاب کے حقدار بھی بنے۔ اور پھر اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگہداشت میں ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ تو جس کو رب اپنی نگاہ میں رکھے، فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی تعریف کرتے اس کی پاکی بولو جب بھی تم کھڑے ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور ستاروں کے پھر جانے کے بعد۔ پھر آگے سورت جو ہے سورہ نجم، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی اور اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا ابتدا جو ہے اس کی وہ بھی ایک قسم سے ہوئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، عام ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا کہ ستارے کی قسم، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیا شاندار ترجمہ کیا کہ آپ نے فرمایا اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب یہ معراج سے اترے، کیونکہ اس صورت میں آگے ذکر ہی معراج کا ہے۔ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ ہوئے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ کوئی بات اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو جو بھی کہتے ہیں وحی الہی ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا سخت قوتوں کے مالک طاقتور نے۔ اور پھر آگے ساری آیات جو ہیں ان کے بعد آگے تذکرہ معراج کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہوا، اللہ نے جو نشانیاں دکھائیں ان کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ سارے فرشتے مل کر بھی اللہ سے کوئی بات نہیں منوا سکتے، مگر اللہ جب ماننا چاہے کچھ کرنا چاہے تو وہ جس پر راضی ہو اس کی کرتا ہے۔ تو جب فرشتے سارے اس کے حضور اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، جو اتنے طاقتور ہیں، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو سمجھانے کے لیے فرشتوں کی مثال یہاں دی گئی۔ پھر فرمایا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے اور اچھائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا صلہ ملے۔ اور فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، ہلکا سا جیسے گناہ کی چیز کی طرف مائل ہوئے، ان ربک واسع المغفرہ، فرمایا اللہ بہت وسیع مغفرت والا ہے، وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، فرمایا وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں وہ تب سے تمہیں جانتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے جانوں کو خود بخود ستھرا نہ کر کے پیش کرتے رہا کرو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، خود پسندی اور خود نمائی اور خود ستائشی جیسی نحوست جو ایسے بچنا چاہیے۔ فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى، وہی ہے جو خوب جانتا ہے کون پرہیزگار ہے۔ تو وہ اللہ کی نظر میں جو پرہیزگار ہے اصل کامیاب وہ ہے، اپنے تئیں جو کوئی مرضی بنا پھرتا رہے اس کی اس طرح کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر مختلف قوموں کا ذکر کیا کہ عاد کو ہلاک کیا، سمود کو، اور پھر قوم نوح جتنے ظالم تھے ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا جو اللہ کی نعمتوں میں شک کرنے والے سب مارے گئے۔
تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی ڈر سنانے والا آئے گا؟ اب یہ آ گئے ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ تمہیں ڈر بھی سنا رہے ہیں، جنت کی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، اب جو ان کے رستے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ تو یہ قیامت کا آنا اور پھر چاند کا جو شک ہونا ہے، یہ وہ خاص حضور کے معجزے کی طرف اشارہ ہے جو کفار نے ایک بطور دلیل حضور سے مانگا تھا، تو حضور نے اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو فرمایا یہ نشانیاں دیکھ کر بھی مانتے نہیں ہیں اور پھر منہ پھیر لیتے ہیں، اور فرمایا حکمت جو ہے وہ انتہا کو پہنچی، پھر یہ کیا کام کریں گے؟ اور ڈر سنانے والا جو ہے وہ ڈر سناتے ہیں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكَرٍ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن بنانے والا ایک سخت پہنچائی ہوئی بات جو ہے، پہچانی ہوئی بات جو ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کے جو احوال ہیں ان کا یہاں پھر تذکرہ کیا، اگر کافروں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو انہوں نے دعا کی تھی، یا رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، یعنی طوفان نوح جو آیا تھا زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمانوں سے بھی پانی برسا، اور پھر ہر چیز ہم نے فرمایا برباد کر دی ان کی۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی کے جو تختوں سے بنائی گئی تھی اس پر سوار کیا، اور وہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی رہی، اور پھر ہم نے ان کو بحفاظت منزل پر پہنچا دیا۔ تو ارشاد فرمائی جتنے بھی لوگ ہیں احکامات خدابندی سے انحراف کرنے والے، تو یاد رکھیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈر جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو یاد کرنے والا؟ تو اس سے مراد ہے قرآن آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایرا گہرا اس کا جو ہے تھوڑا بہت ترجمہ پڑھ کر وہ سمجھے جی بس میں تو محقق بن گیا ہوں، میں اس پر فتوے دوں گا۔ یہ قرآن کی سمجھ بوجھ اور قرآنی علوم پر دسترس جو ہے یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ہمارے نذر یعنی جو رسول آئے ان کو جھٹلایا، جو ڈر سنانے والے تھے۔ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کہنے لگے جی ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کرنے لگ جائیں، اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ، تو ہم تو ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں اگر ہم یہ ایسا کریں۔ تو ان کی اس حرکت کا جو ہے اس کے بارے میں سخت فرمایا گیا کہ یہ احکامات خدابندی لے کر آنے والے رسولوں کے بارے میں اس طرح کی فضول باتیں کرتے تھے، تو معجزات بھی انہوں نے مانگے، ہم نے وہ بھی دیے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو ہم نے ایک چنگھاڑ بھیجی ان پر، تو وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے سوکھی ہوئی روندی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اس طرح ہو گئے۔ اور پھر آگے قرآن پاک کا فرمایا کہ ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان پر بھی پتھراؤ کیا، اور سوائے لوط کے گھر والوں کی، وہی ایک جو گھر تھا ان کا، ان کو محفوظ رکھا، جو اہل ایمان تھے ان کو بچایا، باقی سب جو تھے وہ ہمارے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ اور پھر اس صورت مبارکہ میں دیگر عذاب کے تذکرے کیے گئے جو جہنمیوں کو ملیں گے، اور فرمایا کہ ہر کام جو ہے، ہر چیز جو ہے چھوٹی بڑی اللہ نے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، مومن جو ہیں پرہیزگار باغوں میں اور جنت میں رہیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن یہ ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بڑی رحمتوں سے ہے۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کیا اور ان کو جو ہو چکا، جو ہونے والا ہر چیز کا علم سکھایا۔ اس سے مراد عام مفسرین کرام سادہ ترجمہ کرتے ہیں، عام ترجمہ کرنے والے کئی لوگ سادگی میں، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، بھی کس کو سکھایا؟ تو اس کا ترجمہ جو حقیقی ہے وہ یہی ہے، کیونکہ علامہ فعل جو ہے وہ اپنے سارے مفعولوں کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو قرآن سکھا کر بھیجا، اور پھر انسانیت کے سارے معاملات کا بیان کیا، پھر سورج چاند ان کے حساب، اور درخت اور ستارے
ان سب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، ساتھ یہ اشارہ بھی دیا کہ اللہ ترازو پر تولے گا تم سب کے اعمال، اور تم جب دنیا میں اپنے اعمال تولتے ہو تو کبھی بھی کمی بیشی نہ کیا کرو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین میں رکھی مخلوق کے لیے میوے، غلاف والی کھجوریں اور والحب ذو العصف والریحان، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو والے پھول، اور فرمایا جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس میں تکذبان جو صیغہ مضارع کا ہے اور تثنیہ کا، اس میں دونوں مخلوق سے یعنی انسانوں سے بھی اور جنوں سے خطاب ہے، کیونکہ جب یہ صورت مبارکہ جنات کو پڑھ کر سنائی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہرگز اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے، اور دو سمندر اس نے بہائے، دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے، ایسی روک ہے جو دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اور فرمایا پھر ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں اس میں ایسے اٹھی ہوئی ابری ہوئی پہاڑوں کی طرح، اتنے اتنے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں۔ پھر فرمایا زمین میں آنے والی ہر شے جو ہے کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جنات اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تو نکل سکتے تو نکل کر دکھاؤ، تم جدھر جاؤ گے ادھر اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ اور فرمایا پھر تم پر چھوڑی جائے گی ایسی آگ جس کا دھواں نہیں ہوگا اور اس کی لپٹ نہیں ہوگی، لیکن تم پر چھوڑی جائے گی، پھر تم اس کا بدلہ نہ لے سکو گے۔ پھر آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر کیا کہ ایسے ہو جائے گا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور ارشاد فرمایا جس دن لا یسأل عن ذنب انس ولا جان، وہ یعنی قیامت کے دن کے گناہ گار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کسی آدمی اور جن سے، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا، ایک نوجوان نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، تو کچھ دن ہوئے نوجوان نہیں دیکھا، تو آپ نے اس کا حال دریافت کرنے کے لیے اس کے گھر چکر لگایا تو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے اس کے جنازے کا کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا، تو پھر وہ فوت ہوا تو رات ہم نے جنازہ پڑھ کر تدفین کر دیا، آپ کو ہم نے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ نے کہا اس کی موت کا حال ذرا مجھ سے بیان کرو۔ تو جب انہوں نے بات بیان کی کہ وہ نوجوان ہمیں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ملا تو ہم اس کو لے آئے، جب اس کو ہوش آیا اس سے وجہ پوچھی تو اس نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ کہتا میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، کسی عورت نے مجھے بہکایا گناہ کی طرف، میں نے اس سے بہت بھاگنے کی کوشش کی، وہ زبردستی مجھے پکڑ کر لے گئی، تو مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا، اس نے اٹھا کر مجھے باہر پھینک دیا کہ کہیں یہ میرے گلے نہ پڑ جائے، تو وہاں سے تم لوگ مجھے اٹھا لائے ہو۔ اتنی بات کی اور وہ شخص فوت ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ تو جب اس کی قبر پر پہنچے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، خوف کرے اللہ کا، اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ تو بتا تیرے ساتھ اس وعدے کا کیا ہوا؟ تو قبر سے اس جوان کی آواز آئی اعطانی اللہ الجنتین، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا خوف رکھنے والے، گناہ سے بچنے والے، ان کو فرمایا دو جنتیں عطا ہوں گی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے اور بہترین موتی اور اس طرح کے میوے، ہر چیز ان کے سامنے ہوگی، اور حوریں ہوں گی جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہوں گی کسی کی طرف، ایسی حوریں، اور گویا کہ وہ لال اور یاقوت ہیں، ایسی ہوں گی۔ اور فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ بھی فرمایا جنتیں ہیں اور وہ بھی ملیں گی، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی، اور ان میں چشمے جاری ہوں گے، اور باغات، کھجوریں، انار، اور عورتیں نیک صالح اچھی سیرت والی، حوریں خیموں میں پردہ نشین۔ اور فرمایا کسی نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے،
تو تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو فرمایا یہ تم جس نعمت کو یاد کرتے جاؤ گے تو پھر سوچتے رہنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو آخر میں پھر اسی نام مبارک پہ ختم کیا جس سے آغاز کیا تھا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، عظمت اور بزرگی والا۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ، یہ بھی مکی ہے اور اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، گھر میں تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، پریشانی ہو تو سورہ واقعہ رات ضرور پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ عورتوں کو چونکہ مال و دولت سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو ان کو یہ سورت سکھاؤ کہ وہ رات کو پڑھا کریں تو اللہ رزق میں وسعت دے گا، اضافہ کرے گا اللہ پاک رزق میں۔ اس میں بھی بنیادی طور پر قیامت اور قیامت کے احوال کا بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جنتی دوست کی جو ہیں دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، ان کا ذکر کیا گیا، اور جنتیوں کے جنت میں جانے کا، اور وہاں جو ان کو نعمتیں ملیں گی، جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کر آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد پھیرے لیں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، ان کے سامنے وہ نعمتوں کے خوان لے کے پھرتے رہیں گے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ آنکھوں کے سامنے بہتی شراب اور جام، وہ سب جس سے انہیں کوئی سر درد نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر میوے، پسندیدہ پرندوں کا گوشت اور حوریں، اور ان سب کا ذکر کیا گیا، اور پھر مختلف نعمتیں، بے کانٹوں کی بیریاں ہوں گی جن کو کانٹے نہیں ہوں گے اور بیر بڑے مزیدار ہوں گے، اور کیلے کے گچھے، اور فرمایا ظل ممدود، ہمیشہ کے سائے اور ہمیشہ جاری رہنے والا پانی، بہت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے نہ کوئی ان کو روکے گا اس سے، بلند بچھونے، فرمایا یہ، اور جو خوبصورت حوریں ان کو بیویوں کی صورت میں ملیں گے، ان کے حسن و جمال کے تذکرے کیے گئے، اور فرمایا کہ جو اصحاب الشمال ہوں گے یعنی جہنمی، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جلتی ہوا اور کھولتے پانی اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں ہوں گے، نہ ٹھنڈی نہ عزت والی، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہمارے شیخ کریم حضور سیدی نائب محدث اعظم الحاج پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سنتیں بیان کرتے کہ لینا دینا کھانا پینا، یہ 4 چیزیں فرمایا بالخصوص یہ دائیں ہاتھ سے سنت ہے، تو فرمایا کوئی عادت ڈال لو کہ آج سے نہ بائیں ہاتھ سے کچھ لینا ہے، نہ دینا، نہ کھانا نہ پینا۔ فرمایا یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو کل قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ فرشتہ اگر گناہوں کے سبب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دینے آئے گا بھی تو بندے کی عادت ہوگی تو کہے گا میں تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہوں، تو آپ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیں۔ ہو سکتا ہے حضور کی اس مبارک سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دے۔ اس کے بعد پھر جہنمیوں پر جو عذاب نازل، بڑے سخت عذاب ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا گیا، کیسے کیسے ان پر عذاب آئیں گے، اور قسم ذکر فرمائی ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، لکھا ہوا اور محفوظ، اور آگے فرمایا لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو نہ چھوئیں گے مگر باوضو، قرآن کو چھونا ہے تو باوضو۔ ابھی ایک دن پہلے مجھے کسی نے کلپ بھیجا، ایک مولوی صاحب جو ہیں بالکل ڈھٹائی کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ، اور پوری امت کی مخالفت کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ افسوس کہ ایسے مسخرے بھی اب دین کا علم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو دین کا پتہ ہی نہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے قرآن کی اس تفسیر پر کہ قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھو سکتے، اور وہ کہتے ہیں چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہاں قرآن پاک کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ جو جھٹلانے والے ان کا حال کیا ہوگا، فلولا اذا بالغت الحلقوم، جب جان گلے تک پہنچے گی نا اس وقت بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے فرمایا فسلام لک من اصحاب الجحیم، جنتیوں کو سلام ہو، ان پر سلامتی ہو دائنی طرف والوں۔ اور جھٹلانے والے گمراہ جو ہیں ان کی مہمانی کیا ہوگی، کھولتا ہوا پانی جو پئیں گے تو اندر تک کاٹ کے رکھ دے گا ہر چیز کو۔ اور فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ پھر سورۃ حدید ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کیا گیا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، ہر شے اسی کی تعریف کر رہی ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، زندگی اور موت دینا اسی کے اختیار میں ہے، وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا،
اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے جو رات اور دن کے حصے ملاتا ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ اور فرمایا آمینوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے نا، اور تمہیں اوروں کا جانشین بنایا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے نا، آج ہم ہیں، کل پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان کے باپ دادا تھے، اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد اور ان کی اولادیں ہوں گی، تو کوئی بھی یہاں کا مستقل وارث نہیں ہے، ایک دوسرے کا وارث بن رہا ہے۔ فرمایا جو آ رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، فرمایا جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر۔ اب دیکھیے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر جہاں بھی مال و دولت کی بات آئی، اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے کم ہوگا، اللہ کہتا ہے خرچ کرو تو بڑھے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر لگتا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ ایسے ذرائع، ایسے اسباب عطا فرمائے گا کہ مال بڑھتا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ جو فتح سے قبل، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ اور مجاہدین ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درجات کی تقسیم خود رب نے فرمائی ہے کہ جو پہلے والے ہیں مشکل ترین حالات میں جو آئے ان کے درجے اللہ نے بلند کر دیے، بعد والے بھی حضور کے غلام ہیں، کمی ان کو بھی کوئی نہیں، لیکن وہ پہلے صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ کوئی شخص میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات یا زبان درازی نہ کرے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو جب اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلے کرنے والے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہے نا مسلمانوں سے کہیں گے کہ ایک ہماری طرف بھی نظر کرو، دیکھو کہ ہمیں تمہارے نور سے کچھ حصہ مل جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹو واپس جا کے اپنا نور ڈھونڈو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے۔ باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کی طرف رحمت ہے جہاں ایمان والے ہوں گے، باہر والی سائڈ پہ عذاب ہوگا۔ تو فرمایا جائے گا کہ پھر یہ اپنے گناہوں کو لے کر، اپنے معبودان باطلہ کو لے کر وہاں ترسیں گے اور مومنوں سے منتیں کریں گے مومنوں کی، لیکن ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ توبہ کے لیے سے بہترین آیت جو ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو بھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، یعنی چھوڑ دیں گناہوں کو۔ اب بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی گزر گئی، دنیا کی رنگینیاں دیکھ لیں، اب کس بات کا انتظار ہے؟ اب تو جھک جائیں دل اللہ کے حضور۔ تو جب جھک جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جان رکھو اللہ ہی ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی دیتا ہے، یعنی بارش برسا کر اس میں سے فصلیں اگاتا ہے۔ اور فرمایا صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یضاعف لہم، ان کو دگنے اور کئی گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ اور فرمایا بڑھ چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو پھر بخیلوں کو سمجھایا گیا اور ان کا رد کیا گیا، جو بخل کرنے والے ہیں اور بخل کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کی اولادوں میں ہم نے نبوت رکھی اور ان کو کتاب عطا فرمائی، یعنی صحائف وغیرہ عطا فرمائی، ان کے صحیفوں کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا ہم نے رسول بھیجے، اور پھر عیسیٰ بن مریم آئے، ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ان کے جو جوان تھے، بوڑھے تھے، ان سب کے لیے فرمایا کہ ان کے جو بزرگ تھے ان کے دلوں میں ہم نے رحمت رکھ دی، نیری رحمت رکھی، ان کے نرمی رکھ دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمتوں کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور کر دے گا، تمشون بہ ویغفر لکم، جس کی روشنی میں تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمائیے اس لیے کہ کتاب والے کافر جان لیں کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔
وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تو اس کے اپنے قبضہ قدرت میں، اس کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ مومن جو ہیں، مسلمان اللہ کے فضل سے محروم رہیں گے، یہ سراسر باطل ہے۔ فرمایا یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔